الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ محترم بھائیو، یقیناً کچھ لوگوں کا ایسے بیٹھنا خالصتاً اس بات کے لیے کہ ہم کوئی اللہ کی بات یا اس کے نبی کی بات کو سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، مضبوط کریں گے، بڑھائیں گے، یقیناً یہ بڑی خوش نصیبوں کی بات ہے۔ ورنہ دنیا کی اکثریت اس بات پر ہے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے نہ اللہ کی بات کو سننے کا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اور جو بھائی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں اللہ ان کو استقامت کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ دور بڑا ہی پرفتن ہے، اور ہم سبھی ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ہمارا دشمن یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی دنیا میں رہنے والا مسلمان یہ مسلمان نہ رہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ کوئی بھی بندہ دنیا میں ایماندار ہے یا مسلمان ہے وہ ویسا ہی کافر بن جائے جیسے ہم کافر ہیں۔ تو اس دور میں، جس دور میں ان کے پاس وسائل کی بہتات ہے اور میڈیا ذرائع ابلاغ ان کے کنٹرول میں ہے، دنیا کی معیشت ان کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز پر وہ اپنا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں۔ وجہ سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ دنیا کے کافر یہ چاہتے ہیں کہ اسلام جو اللہ کا دین ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پسندیدہ ہے، جیسے وہ کافر ہیں، جیسے وہ اللہ کے نافرمان اور باغی ہیں، جیسے وہ دنیا میں اپنی من مرضیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایسی بیٹھکیں ہوں ہی نہ، ایسی مجلسیں ہوں ہی نہ، لوگ قرآن کی طرف آئے نہ، حدیث کی طرف آئے نہ۔ انہوں نے دنیا کو مصروف کر دیا ہے، اور مصروفیت ایسی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مختلف ذرائع انہوں نے دے دیے ہیں، ابلاغ کے ذریعے، موبائل، نیٹ اور یہ ساری سروس جس پر لوگ صبح و شام لگے ہوئے ہیں۔ اور یقین جانیے، اگر آپ قرآن مجید کا ایک صفحہ ذرا تجربتاً طور پر ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد سارا دن موبائل پہ لگیں، تو یقین جانیے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یقیناً جو ایک صفحہ قرآن کا پڑھا ہے اس میں زیادہ علم ہے بنسبت 24 گھنٹے جو ہم موبائل پہ چلائیں گے اس کی نسبت ایک صفحے کا زیادہ فائدہ ہے۔ تو ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ذہنوں سے ایمان کو، اسلام کو، قرآن کو، حدیث کو خرچ کے رکھ دیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود چند لوگوں کا اکٹھا ہو جانا، بیٹھ جانا اس بات پر کہ ہم اللہ کی کوئی کلام کی بات کو سنیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں گے، واللہ العظیم یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور پھر یاد رکھیے، ایک بہت بڑی نصیحت کرتا ہوں آپ لوگوں کو، میں اپنے آپ کو، ہمیشہ ساری زندگی دین کے طالب علم بنتے رہنا، دین کی مجالس میں جاتے ہی رہنا، چاہے مشکل ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے تنگی ہو، چاہے تھوڑا وقت ہو۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ایسی مجالس واللہ العظیم یہ اتنی بابرکت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو فرشتے ہیں نا فرشتے، اللہ ان کو زمین پر نازل فرماتا ہے، وہ فرشتے اترتے ہیں آسمانوں سے اور زمین میں پھیل جاتے ہیں، جہاں کہیں ان کو ایسی مجلس ملتی ہے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس مجلس کو کیا کرتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں اپنے رحمت کے پروں میں جو اللہ نے ان کو بھیجا ہے، اور وہ وہاں پر جا کر ایسی مجالس اٹینڈ کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ چند قدم اٹھاتا ہے کس بات کے لیے کہ ایسی مجلس میں جاؤں گا جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنوں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ دنیا کی ساری مخلوق، چاہے وہ خشکی میں ہے، چاہے تری میں ہے، چاہے سمندروں کے اندر مچھلیاں ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتی ہے، یا اللہ جو تیرے دین کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ مختلف دعائیں کرتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ایسی مجالسیں چھوڑنا نہ، ان کو قائم و دائم رکھنا، اور پھر قرآن کی مجلس بہت ہی بہترین دنیا میں مجلس ہے، اس سے بہتر مجلس ہی نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں ہمارے دشمن کے قرآن ختم ہو جائے، قرآن کی ماننے والے ختم ہو جائے، لیکن انشاءاللہ نہ یہ قرآن ختم ہونے والا ہے اور نہ قرآن کو ماننے والے ختم ہونے والے۔ یقیناً یہ ضرور ہے کہ کمزور ہیں اس وقت ہم، اور ایک دور تھا جب مسلمان دنیا میں ترقی پر تھے، عروج پر تھے اور غالب تھے۔ آج وجہ اور سبب ہمارا جو تنزلی کا ہے، جو ہمارے زوال کا بہت بڑا سبب ہے، اس میں سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو، اس کے پڑھنے کو، اس کو سمجھنے کو، اس پر عمل کو چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو ترقیاں دے گا، عروج دے گا، غلبے نصیب فرمائے گا، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل کر دے گا، ان کو زوال دے دے گا، ان کو نقصان ملے گا۔ میں کہتا ہوں یقین جانیے، یہ قرآن جب قرآن نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیاتیں تلاوت فرمائی، وہی لوگ تھے جو جاہلیت میں گرے ہوئے تھے، گناہ کر کے، غلطیاں کر کے، بغاوتیں کر کے وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ پھر وہی لوگ تھے جب ان لوگوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعلمہم الکتاب، ان کو تعلیم دی، علم سکھایا، کس کا؟ کتاب کا، قرآن کا۔ پھر وہی لوگ تھے جو دنیا پر چھا گئے، دنیا ان کی نقالی کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں پر جاتے تھے لوگ ان کی نقالی کرتے تھے، ان کی زندگی، ان کی بود و باش، ان کی ثقافت، ان کا پہناوا لوگ نقل کرتے تھے۔ اور دنیا میں مسلم بات ہے کہ لوگ جو غالب قومیں ہوتی ہیں ان کی نقالی کرتے ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، تب صحابہ جہاں بھی گئے لوگوں نے عربی زبان کو اپنایا، ان کی ثقافت کو، ان کے کلچر کو اپنایا، اور آج ہم مسلمان مغلوب ہیں اور ہمارے دشمن غالب ہیں، ہم مسلمانوں کے ذہن بھی مغلوب ہو گئے۔ واللہ العظیم محترم بھائیوں، غلامی میں سوچیں بھی غلام ہو جاتی، سوچیں بھی آزاد نہیں رہتی۔ آج دیکھ لی ہر بندہ انگریزی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ انگریزی سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انگریزی سوچ کو اپنانا، ان کی ثقافت کو اپنانا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو اسلامی کلچر ہے، اسلامی رہن سہن ہے، اسلامی پہناوا ہے، اسلام کے مطابق ہمارے گھر پر ہے، اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ اور جو ہمیں اغیار جو رہن سہن کہتے ہیں، جو نت نئے فیشن کی طرف لے کر جاتے ہیں، ہماری سوچیں بھی ادھر جاتی ہیں۔ واللہ العظیم محترم بھائیوں، وجہ اور سبب یہ ہے کہ غلامی میں سوچیں بھی غلام ہو جاتی ہیں۔ اور جب دنیا پر اس مسلمان غالب تھے تو لوگ ان کی نقالی کرتے تھے۔ تو محترم بھائیوں، اس چھوٹی سی مجلس میں میری نصیحت یہی ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کو پڑھیں، قرآن ترجمے کے ساتھ اپنے گھروں میں رکھیے، ترجمے والا قرآن رکھیے، ایک صفحہ تہیہ کر لیجئے، چلو اگر زیادہ ہو تو زیادہ، لیکن کم از کم ایک صفحہ ترجمے کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کا فائدہ کتنا ہے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں میرے صحابہ ایک بات بتاؤ، کوئی بندہ صبح سویرے اٹھے اور آپ نے مدینہ منورہ کے ساتھ ایک وادی ہے عقیق اس کا نام لیا کہ وہاں پر جائے اور 2 اونٹنیاں مفت میں بغیر ظلم و زیادتی کیے مفت میں لے کر آ جائے، صحابہ نے کہ اللہ کے نبی کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ یقیناً ہر انسان وہ دنیا کا مال چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میرے لیے آسانی ہو، میرے لیے رزق کی فراوانی ہو، اللہ مجھے سواری اچھی دے۔ آج کے دور میں اگر کسی کو کہا جائے کہ فلاں محلے میں جانا ہے اور تمہیں 2 موٹر سائیکلیں نئی مفت میں مل جائیں گی تو کوئی پیچھے رہے گا؟ نہیں رہے گا، ہر بندہ ہی جائے گا کہ یار 2 موٹر سائیکلیں مفت میں مل رہی ہیں، بلکہ ہم بچوں کو بھی اٹھائیں گے، نہیں بھائی صبح سویرے جانا ہے وہاں پر ہم نے سب نے 2 موٹر سائیکلیں مفت میں لے کر آنی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جو بندہ قرآن مجید کی 2 آیتیں سمجھ کر پڑھ لے یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، کو 3 پڑھ لے 3 سے بہتر، کو 4 آیتیں پڑھ لے 4 سے بہتر۔ تو محترم بھائیو، تہیہ کیجئے روزانہ کی بنیاد پر 1 صفحہ قرآن مجید کا ہم نے پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ، واللہ العظیم زندگی میں بہار آ جائے گی، زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے گا۔ جو پریشان ہے نا، ہر بندہ ہی پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی علاج کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی علاج نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی بیماری میں گرا ہوا ہے، کسی کے والدین، ہر بندے میں ہر گھر میں پریشانیاں گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، گرے ہوئے ہیں ہم پریشانی میں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہاں اللہ ہمیں ان پریشانیوں سے نکالے، ان دکھوں اور مصیبتوں سے نکالے، اور اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہماری زندگی میں سکون لے کر آئے، ہماری زندگی لطف والی ہو، خوشیوں والی ہو، خوشیوں والی، واللہ خوشیوں والی۔ ہماری زندگی خوشیوں والی نہیں ہے، ظاہری طور پر چہرے پر چاہے کچھ ہنسی ہو لیکن ہمارے دل یہ پریشان ہے۔ تو محترم بھائیو، جو بندے قرآن کو تھامتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں بھی دور کرتا ہے، اللہ ان کے دکھ بھی دور کرتا ہے، اللہ رزق کی فراوانی بھی کرتا ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو ڈرتا ہے اللہ سے، ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں وہاں سے رزق دوں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو قرآن، اس سے ہمیں ترقی ملے گی، غلبے نصیب ہوں گے، ہماری سوچیں اسلام والی بنے گی، اور یہ جو اغیار کے والی ہماری سوچ ہے اس سے ہم آزاد ہوں گے، اور اسلام والی سوچ جو اللہ نے ہمیں دیا اس سوچ کے اندر ہم آئیں گے تو یقین جانیے ہماری سوچوں کا لیول بھی اوپر اونچا ہوگا۔ پھر ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کریں گے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اللہ اس کی مدد کرے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ ساری چیزیں کیسے سمجھ آئیں گی؟ جب ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ تو 1 صفحہ ترجمے کے ساتھ تو روزانہ کی بنیاد پر پڑھیے، انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہار نصیب فرمائیں گے اور اللہ رزق کی فراوانی بھی دے گا۔ اور پھر اس قرآن کا فائدہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید کا 1 حرف، کتنا؟ 1 حرف، الف 1 حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو 1 حرف پڑھتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ یہ کم از کم ہے، کم از کم، باقی اس سے جتنا بھی اللہ چاہے زیادہ کر دیں گے۔ قرآن پڑھنے میں ہر حرف میں کتنی نیکیاں جی؟ 10 نیکیاں، اور اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ زندگی میں تبدیلی فرماتے ہیں اور زندگی میں بہار آتی ہے، برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو یہ قرآن قبر میں بھی ساتھی بنتا ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، اور پھر سفارش کر کے جنت میں داخل کرے گا۔
اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. اور پھر جب جنت میں داخل ہوگا تو اللہ فرمائیں گے کس کو؟ قرآن پڑھنے والے کو. یہ صرف حافظ کے لیے نہیں، ہر بندے کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کو پڑھنے والا ہے اللہ اسے فرمائیں گے اے قرآن کو پڑھنے والے جا جنت میں داخل ہو اور قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا. تو محترم بھائیو، قرآن پڑھنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہے، اللہ کی مدد ہے، اس کی برکتیں ہیں اور اس کی حفاظت میں ہے. آج کی اس مجلس میں میری یہی آپ سے نصیحت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک صفحہ قرآن کا پڑھیے. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی ہمیں نفع دے گا، فائدے دے گا، سرخرو کرے گا. اللہ بات کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.